جالوت مسلط کر دیا۔ اگر کہیں گے تو ہم یہ جہاں جہاں انہوں نے گستاخیاں کی ہیں، یہ میں قرآن کے واقعات ابھی تک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن اشاروں کی صورت میں اگر آپ کہیں گے تو تفصیلاً بھی بات ہو جائے گی۔ اب کون حکمران ہم نے مسلط کیا؟ جالوت۔ اب جالوت نے ان کو مارنا شروع کیا۔ پھر یہ ہمارے نبی حضرت شمعون علیہ السلام کے پاس گئے، کہنے لگے ایک دفعہ اللہ سے معافی لے دیں، آئندہ ہم کسی نبی کی گستاخی نہیں کریں گے، ابھی تحریف نہیں کریں گے۔ اب ان کو گستاخیوں کی وجہ سے وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ۔ دیکھیے یہ جو میں نے قرآن کریم کی آیت آپ کو سنائی ہے کہ اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہ نے فرمایا اچھا اس نبی سے اجازت لو، بادشاہ مقرر کر دیا حضرت طالوت علیہ السلام کا۔ فلما فصل طالوت بالجنوب، اب طالوت اور جالوت کی جنگ ہوئی۔ طالوت نے کہا کہ جو جالوت کو قتل کرے گا وہی میرا ولی عہد ہوگا اور اس کو میں اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا۔ قتل داؤد جالوت، تو داؤد علیہ السلام طالوت کے لشکر میں تھے، انہوں نے جالوت کو قتل کر دیا۔ جب اس کو قتل کیا تو ایک پتھر تھا، اس پتھر کے اوپر حضرت داؤد علیہ السلام کو بٹھا کے ان کی تاج پوشی کی گئی۔ یہ طالوت پتہ کون تھے؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت بنیامین کی اولاد میں سے تھے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی ہو گئی، اللہ نے نبوت بھی واپس کر دی، بادشاہت بھی واپس کر دی۔ داؤد کو نبوت بھی دی، بادشاہت بھی دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دفعہ پھر معاف کیا، پہلے یوسف علیہ السلام کی باری، پھر موسیٰ علیہ السلام کی باری، اب یہ حضرت شمعون علیہ السلام کا دور، داؤد علیہ السلام کا دور آ گیا۔ اس تاریخ کا آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یہ کہاں کہاں نبیوں کے گستاخ رہے، کیسے ان کو معافیاں ملی، اور پھر یہ آگے کیا حرکتیں کرتے رہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ایسے ہی ان سے یہ منصب نہیں لیا۔ سورہ مائدہ کا جب میں نے یہاں درس دیا تھا تو اس وقت میں نے یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو یہودی اپنے فیصلے نبی پاک سے کیوں کرواتے تھے، اپنے علماء سے نہیں کرواتے تھے۔ تو یہ بھی یہودیوں کو بڑی تکلیف تھی کہ یہ ادھر فیصلہ کرانے چلے جاتے۔ تو وہ خیبر کا وہ بندہ جب آیا فیصلے کے لیے تو سرکار نے فرمایا کہ دیکھو یہ تمہاری کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ بدکاری کرے گا تو اس کو سنسار کر دیا جائے گا، یہ تمہاری کتاب میں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے علماء تو ایسا نہیں کرتے، وہ تو غریب کوئی بندہ بدکاری کرے تو اس کو سنسار کر دیتے ہیں، اور ایک دفعہ بادشاہ کا بیٹا اس میں ملوث پایا گیا تھا تو ہمارے مولویوں نے کہا تھا اس کو کوئی 2-4 تھپڑ مار دو تو کفارہ ادا ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے یہ کتاب میں ایسے تحریف کرتے تھے، اپنے لالچ کے لیے، اپنے مقصد کے لیے اللہ کی کتاب کو بدل دیتے تھے، ایسے ظالم لوگ تھے، لیکن بار بار ان کو معاف کیا گیا۔ اب وہ جو پتھر جس کے اوپر حضرت داؤد علیہ السلام کو بٹھا کے تاج پوشی کی گئی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی تاج پوشی کی گئی، اس کو تخت داؤدی کہتے ہیں۔ ایک یہ چیز، اور دوسری تابوت سکینہ جو آیت میں نے پہلے پڑھی، ان کو فتح کیسے ہوئی کہ جب یہ
طالوت کا لشکر چلا تو اس کے آگے آگے وہ تابوت سکینہ تھا، وہ صندوق تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کچھ باقیات تھیں اور حضرت ہارون علیہ السلام کی کچھ باقیات تھیں۔ اس صندوق کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جوتے تھے، عصا تھا، تورات کی کچھ تختیاں تھیں، حضرت ہارون علیہ السلام کا جبہ تھا۔ اس میں آگے پھر دو روایتیں، ایک یہ ہے کہ یہ صندوق وہ تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو پانی میں بہایا تھا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ جو وحی کی صورت میں تختیاں آتی تھیں وہ اس میں رکھا کرتے تھے، یا باقی چیزیں اپنی رکھتے تھے۔ ہارون علیہ السلام اس میں اپنی چیزیں رکھتے تھے۔ انہوں نے جب اس تابوت سکینہ کی بھی توہین کی تو پھر اللہ نے فرشتوں کے ذریعے اس صندوق کو محفوظ کر لیا۔ اللہ نے اپنے نبیوں کے تبرکات توہین نہیں کرنے دی کسی کو۔ اب یہ تھی نشانی کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے۔ فرشتے جو تھے وہ اس صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے، وہ صندوق آگے آگے چل رہا تھا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے جب یہ یہاں معبد بنایا، عبادت خانہ شروع کیا، تو جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بعد میں، یہ 22ویں پارے میں وہ جنات جب بنا رہے تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی وصال ہو گیا، تو داؤد علیہ السلام نے وہاں یہ تخت داؤدی اور یہ جو صندوق ہے تابوت سکینہ، لوگ تو ابھی تک اس جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں نا کہ نبی فائدہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ قرآن کہتا ہے نبی کے جوتے بھی فائدہ دیتے ہیں۔ ابھی قرآن کو پڑھو تو صحیح نا اس نظر سے، وہ پیغمبروں کی باقیات کو اگر تم توہین کرو گے تو فرشتے اس کو اٹھائے پھرتے ہیں، یہ قرآن کے الفاظ۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس معبد کے اندر وہ پتھر بھی اور وہ تابوت سکینہ بھی رکھ دیا، اس لیے اس کو کہتے ہیں بیت المقدس۔ بیت کہتے ہیں گھر کو اور مقدس پاکیزہ کو، یعنی وہ گھر پاکیزہ بنایا گیا نبیوں کے تبرکات کے ساتھ۔ اب بھائی اس کے بعد یہ بھی اگر آپ کہیں گے تو پھر ہم تفصیل سے دیکھ لیں گے طالوت جالوت کا، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان، یہ قرآن تاریخ ان کی بیان کر رہا ہے۔ اب 584 تقریباً یا 589 قبل مسیح میں، 584 ہے شاید، میرے ذہن سے نکل جاتا ہے، عراق کا ایک بادشاہ تھا بخت نصر، اس نے یروشلم پہ حملہ کیا، 6 لاکھ یہودی مار دیے اور 2 لاکھ اس نے قیدی بنا لی، اور وہ بابل میں عراق میں ان کو لے آیا۔ یہاں آ کے اس نے ان کی قیدیوں کی ایک بستی آباد کی، اس کا نام رکھا تل آبیب۔ اب تم اپنا اور ان کا فرق سمجھو، ابھی آپ 21ویں صدی میں جا رہے ہیں، 500 سال کا فرق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور اس سے 584 برس پہلے کی یہ میں بات کر رہا ہوں۔ یہ 3000 سال سے اوپر کا واقعہ ہے، لیکن انہوں نے اپنی نسلوں کو سینہ بسینہ کیسے یہ باتیں پہنچائیں کہ آج 1948 میں یہودیوں کے بچے جب اسرائیل میں شہر آباد کرتے ہیں تو اسی نام سے کرتے ہیں، تل ابیب کے نام سے۔ اب میرے بچوں کو اور یہودی کے بچوں کے علم کا کتنا فرق ہے، ان کا ویژن اور تمہارا ویژن کتنا فرق ہے۔ یہ قرآن میں لکھی ہوئی چیزیں ہیں، یہ کو میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا۔ 70 سال تک یہ قید رہے، اور وہ جو سلمانی ہیکل جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے بنوایا تھا اس کو برباد کر دیا گیا۔ دیکھیے یہاں میں انسانی تاریخ کی بات اس لیے نہیں کر رہا
کہ انسانی تاریخ پھر یہاں غلطی کھاتی ہے۔ انسانی تاریخ کہتی ہے کہ وہ بخت نصر جو تھا اس نے وہ تابوت سکینہ وہاں سے اٹھا لایا اور اس کی بے حرمتی کی، اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہم یہ بات نہیں مان سکتے، اس لیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد لوگوں نے صرف کوشش کی اس تابوت کی توہین کی، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے فرشتوں کے ذریعے سے اس کو محفوظ کر دیا، ہم نے توہین نہیں ہونے دی۔ اس لیے میں انسانی تاریخ کی آج آپ کے سامنے بات ہی نہیں رکھ رہا، میں آپ کو لانا تو چاہتا تھا کہ یہ اسرائیل کی ریاست یہ کہاں سے بنی ہے، لیکن آج چونکہ وقت جو ہے وہ کم رہ گیا ہے، اور جتنی میں نے یہ تاریخ جو بتائی ہے، دیکھیے اب جو معاملہ ہے 190 کروڑ مسلمان، جیسے پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ 57 اسلامک اسٹیٹس ہیں۔ یہودیوں کی کل آبادی پوری دنیا میں 80 لاکھ ہے۔ کوئی ریشو بنتی ہے اتنا ذلیل ہونے کی کہ ایک طرف 190 کروڑ ہوں اور ایک طرف چلو 1 کروڑ لگا لیں، یعنی ایک طرف 190 بندے ہیں، ایک طرف ایک بندہ ہے، اور وہ پھر بھی باری ہے۔ اور پھر ہمارے پاس وہ وسائل تیل کے، ہمارے پاس دولت کے انبار۔ وہ کل ایک صحافی سے ہوئی تھی بات، اس نے کہا کہ نہیں غلے کی تو کوئی کمی نہیں ہے، جہاز ادھر مصر کی طرف بھی لگے ہوئے ہیں، بڑے ٹرک راشن کے، اور ترکی کے ادھر پہنچے ہوئے ہیں، ملائیشیا کے۔ بات تو یہ ہے کہ وہاں تک پہنچنے نہیں دیتے۔ میں نے تو ادھر والوں سے بھی کہا ہے کہ کیوں ایسے وہ، جب فلسطین والے کہہ رہے ہیں کہ یہاں کوئی کمی نہیں ہے، مقصد تو یہ ہے کہ تمہارے جہاز بھی بحری وہاں لگے ہوئے ہیں، کنٹینر بھی لگے ہوئے ہیں، تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم وہ چیزیں ہم تک پہنچا سکو، تو وہاں تو گل سڑ جائیں گی، خراب ہو جائیں گی، کیا ہوگا ان کو؟ بس یہ آخری بات آپ سے عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی گئی، سرکار نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ کفار تمہارے اوپر ایسے جھپٹیں گے جیسے بھوکا کھانے پہ جھپٹتا ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم تھوڑے رہ جائیں گے، تعداد کم ہوگی؟ یہ کبھی اللہ نے موقع دیا تو میں آپ کو بتاؤں گا، یہ 10ویں پارے کے یہ جو ابتدائی 2 رکوع ہیں 3، وہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 20 بھی ہو تو ان کے 200 کے برابر ہو۔ وہاں تو ریشو قرآن نے یہ بتائی ہے، مسلمان 20 ہوں گے تو وہ 200 پہ غالب آ جائیں گے۔ آج تم 190 کروڑ ہو کے 80 لاکھ پہ غالب نہیں آ رہے۔ بات پھر وہی ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ مومن بنو گے تو 200 بھی ہو، ادھر 200 ہوگا، تم 20 ہوگے تو کافی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تمہیں وہن ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا دنیا سے محبت، میرا مال و متاع، میری بادشاہت، میں نے یہ جو بنگلے بنائے ہیں، میں نے یہ جو دنیا کی دولت اکٹھی کی ہے، اس کو کہیں نقصان نہ پہنچے۔ میرے بچوں کی زندگیاں ہیں، میرے پوتوں کی زندگیاں، یہ سارا مال تو انہوں نے استعمال کرنا ہے۔ اگر میں جنگ کے لیے نکل گیا، میں کل رات ادھر نارووال میں ایک بات ہو رہی تھی، میں نے کہا دیکھو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ وہ بدبخت انسان ہے جو اپنی دنیا بناتے ہوئے اپنی آخرت برباد کر دے۔ بنو امیہ نے حضرت عبداللہ ابن زبیر پہ حجاج بن یوسف نے جب محاصرہ کیا مکے کا، تو سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، بھائی دیکھیے جب محاصرہ ہوا نا تو سارے چھوڑ کے چلے گئے، عبداللہ ابن زبیر اکیلے رہ گئے۔ تو والدہ نے کہا کہ اکیلا جا،
اماں جی حضرت اسماء کا پتہ ہے نا، حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے، حضرت اسماء حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن زبیر، اور یہ زبیر حضور کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا اماں جی مجھے شہید ہونے سے تو ڈر نہیں لگتا، بس اس بات سے ڈرتا ہوں کہ یہ میری ڈیڈ باڈی کی، میری نعش کی بے حرمتی کریں گے، گھسیٹیں گے، بےہودگی کریں گے۔ تو سیدہ اسماء نے فرمایا عبداللہ جب بکری ذبح ہو جائے تو کھال اتروانے سے کیوں ڈرے؟ یہ تھی وہ مائیں، تیرے کہنے پہ لوگوں نے جہاد میں حصہ لیا ہے، آج تو اپنی جان بچانے کے لیے ان شہیدوں کو کیا جواب دے گا؟ چل جا کے شہید ہو جا۔ عبداللہ ابن زبیر آئے، شہید ہو گئے، بھئی اکیلے تھے، انہوں نے وہی کیا کہ ڈیڈ باڈی کو سولی پہ لٹکا دیا مکے کے باہر۔ یہ ظالم ہر دور میں یہی کرتے ہیں، اپنا رعب و دبدبہ لوگوں پہ قائم رکھنے کے لیے اس طرح کے ظلم کرتے ہیں۔ تیسرے دن سیدہ اسماء تشریف لائیں، حجاج کھڑا تھا، سیدہ اسماء نے فرمایا ابھی اس شاہ سوار کا وقت نہیں آیا کہ یہ سواری سے نیچے اتر آئے، ابھی وقت نہیں آیا۔ پتہ ہے بڑھاپا کس درجے کا ہے؟ جب حضور نے ہجرت کی ہے اس وقت ان کی عمر 27 سال تھی، اور یہ واقعہ کربلا کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ یہ تقریباً 100 سال عمر کی بڑھیا اس جرت کے ساتھ حجاج کے سامنے کھڑی تھی، ابھی یہ شاہ سوار کا وقت نہیں آیا کہ یہ سواری سے نیچے اتر آئے۔ اس نے آگے سے پھر متکبرانہ لہجے میں کہا اسماء میں نے تیرے بیٹے کی دنیا برباد کر دی، اس کی حکومت، اس کی جائیداد، اس کی جان لے لی ہے۔ سیدہ اسماء مسکرائیں، آپ نے فرمایا حجاج تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، تو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کی، میرے بیٹے نے تیری آخرت برباد کر دی۔ ان کو شہادت سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ ہمیں واہن ہو گیا ہے، ہر شہر میں ہمارا بنگلہ ہونا چاہیے، ہماری جائیداد ہونی چاہیے، اور وقت کا پتہ نہیں کب آ جانا ہے۔ تو دیکھیے علامہ اقبال تو اس وقت بھی بڑا روئے تھے جب خلافت عثمانیہ کے ساتھ جنگ ہوئی، تو عرب سارے تو انگریزوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ 1924 میں عربوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، اور علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، خاک و خون پہ لوٹتا ہے ترکمان سخت کوش۔ یہ اپنے آپ کو عرب کہنے والے، تکبر کرنے والے، یہ سارے تو نبی پاک کے دین کی عزت بیچنے پہ اتر آئے، اور یہ ترکوں کو، جن کو یہ عجمی کہتے تھے، انہوں نے خاک و خون میں تڑپ کر بھی اس دین کی حفاظت کی۔ تو عرب تو برباد ہو جائیں گے بھائی، اس لیے یہ تیاری تو ہمیں کرنی ہے، اپنے بچوں کو تیار کریں، اپنے آپ کو تیار کریں کہ جب بھی ظاہرے کو موقع ملے تو ہم ذہنی طور پہ تیار ہوں، وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اس حکم پہ عمل کرنے کے لیے۔ تو وقت چونکہ اذان کا ہو گیا ہے، اتنی سی یہ جو میں نے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر یہ آگے حضرت طالوت اور حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام تک آپ پہنچے، آگے پھر جو قرآن حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب والا واقعہ، تو یہ قرآنی تاریخ اللہ نے موقع دیا تو ہم اس کو آگے دیکھیں گے، اور پھر بتائیں گے کہ یہ اسرائیل ملک جو ہے یہ کس پس منظر میں بنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بات آپ سب بڑے بڑے خوبصورت بتایا، ایک بات آپ یاد رکھنا ہے، جھنڈا جو ہوتا ہے نا، ہاں یہ کسی قوم کا آئیڈیا ہوتا ہے، بالکل، عکاس ہوتا ہے۔ پاکستان جھنڈا سفید اور سبز ہے، ہاں پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟
یہ ہے کہ سب حصہ مسلمانوں کا ہے اور سفید حصہ جو ہے وہ غیر مسلم ہے. وہ تھوڑا سا سفید ہے، زیادہ سبز ہے. مطلب یہ کہ زیادہ مسلمان ہوں گے، تھوڑے حصے میں غیر مسلم ہوں گے. یہود کا جو جھنڈا ہے نا اس میں 2 نیلے رنگ بھرے ہوئے ہیں. ہاں ہاں بالکل صحیح. آپ ذرا غور کریں، 2 نیلے رنگ ہیں. اس مطلب یہ ہے کہ دریائے نیل ہاں سے لے کر دریائے فرات تک یہ سارا علاقہ ہمارا ہے. ہاں یہ اس کا ایریا ہے گریٹر اسرائیل، ہاں اور وہ آہستہ 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 آگے بڑھ رہا ہے. اور مسلمان نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. آج سے 800 سال پہلے بھی انہوں نے یہ حرکت کی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام جس نے مہارت نکالنے کی کوشش کی تھی. اور آپ آج وہ مدینے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور مسلمان جو ہیں اگر ایسے رہے تو اللہ نہ کرے تو ان کا خواب پورا ہو جائے. اللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین. عرش عظیم دے مالک یا پروردگار عالم، مولا کریم ساڈا یہ بیٹھنا خالصتاً تیری رضا واسطے سی. ساڈا یہ بیٹھنا قبول فرما. انہاں دوستاں دی حاضری پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ علی قبول فرما. عالم اسلام نے استحکام عطا فرما. شر نفس تو شر شیطان تو محفوظ فرما. اپنی حفظ و امان عطا فرما. مولا کریم کسے حال وئی کو مسلمان پائی پریشان ایمان تے ہدایت تے استقامت عطا فرما. ساڈے فیصلیاں ساڈی مدد فرما. ساڈیاں بچیاں نو نبی پاک دے در دی نوکری نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا